چھوڑنا نہ صحابہ کا در دوستو، چھوڑنا نہ صحابہ کا در دوستو، ہے صحابہ کا در معتبر دوستو۔ یہ ہمیں شہادتوں کے سبب ملی ہے، یعنی اس اسلام کے یہاں تک آنے تک درمیان میں ساری تاریخ بھری پڑی ہے، اہل ایمان نے اس پر شہادتیں دی اور خون کی آبیاری کی ہے، اسلام کی خون کے ساتھ آبیاری کی ہے، خون کے ساتھ پانی لگایا ہے، اور اس وجہ سے یہ جو ہے اس کی قربانیوں کا یہ صلہ اور نتیجہ ہے کہ آج ہمارے ہاں مساجد بھی موجود ہے، آج قرآن بھی اصلی شکل میں موجود ہے، اور دین بھی بالکل صحیح اصلی شکل میں موجود ہے، اور آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور 1,24,000 انبیاء کا تذکرہ اور صحابہ کرام و اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں، اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اور پھر اسلام کے 5 ارکان زندہ ہیں، کلمہ بھی زندہ ہے، حج بھی زندہ ہے، زکوٰۃ بھی زندہ ہے، نماز بھی زندہ ہے، تو یہ صرف اور صرف انہی قربانیوں کی وجہ سے زندہ ہے۔ اور آج بھی اسلام ہم سے قربانیاں مانگتا ہے، ہم نہ دیں تو الگ بات ہے، مانگتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی اٹھتا ہے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی، ہمارے پیغمبر کی گستاخی کرتا ہے، کتنے ممالک کے جہاں ہوتی ہے، وہاں پہ ہمیں جان دینا پڑتی ہے، نہ دیں تو الگ بات ہے، لیکن اسلام آج بھی ہم سے قربانی مانگتا ہے۔ کتنے سارے ممالک ہیں جہاں قرآن کی توہین ہوتی ہے، قرآن کو اعلان جلایا جاتا ہے، اسلام ہم سے آج بھی قربانیاں مانگتا ہے۔ صحابہ کرام کی گستاخیاں ہوتی ہیں تو ہم سے اسلام قربانیاں مانگتا ہے، ہم نہ دیں الگ بات ہے، لیکن اسلام آج بھی ہم سے قربانیاں مانگتا ہے، اور جس مشن پہ قربانیاں لگتی جائیں وہ مشن ہمیشہ ہرا رہتا ہے، کبھی خشک نہیں ہوتا، وہ کبھی سوکھتا نہیں، یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے۔ تو اس لیے آج کے عنوان کی طرف ہم آئیں کہ عنوان ہے صحابہ کرام کا۔ حضرت عمر کی شہادت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عمر، حضرت حسین کا تذکرہ ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں، گھر والے بھی ہیں، یعنی آپس کے اندر گوڑا رشتہ ہے، تو عنوان ہے صحابہ کا۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی ہے، محمد الرسول اللہ، کلمے کا دوسرا جز ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، محمد الرسول اللہ، محمد پیغمبر کی ذات ہے، رسول پیغمبر کی بات ہے، والذین معہ پیغمبر کی جماعت ہے، یعنی صحابہ کرام۔ اور اسلام اسی طرح ابتدا ہوئی ہے نا اسلام کی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرعون کی چوٹی پہ چڑھ کر کے قوم کو بلایا اعلان کر کے کہ آ جاؤ بھائی، سارے آ گئے مکہ والے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے بتاؤ، میں نے آپ کے درمیان 40 سالہ زندگی گزاری ہے، 40 سال وقت گزارا ہے، آپ کا میرے بارے میں کیا گمان ہے، کیا خیال ہے؟ میں سچا ہوں، میں صادق اور امین ہوں؟ تو ساری قوم نے یک زبان کہا کہ آپ سچے اور صادق الامین ہیں، یعنی آج تک آپ نے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا، آپ بہت سچے انسان ہیں۔ یعنی سب سے پہلے پیغمبر نے اسلام کی ابتدا میں اپنی ذات کو پیش کیا ہے کہ تم میری ذات کے بارے میں کیا رکھتے ہو ارادہ، کیا خیال کرتے ہو۔ تو اس لیے سب سے پہلے پیغمبر نے ذات کے بارے میں، پھر جب انہوں نے اتفاق کر لیا آقا کی بات کے ساتھ تو پھر آقا نے فرمایا انی محمد الرسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ، الا اللہ پڑھ لو تفلحون، تو تم کامیاب ہو جاؤ، تم فلاح پا جاؤ۔ یہ پیغمبر کا پیغام تھا۔ پہلے آقا نے اپنی ذات پہ متفق کیا لوگوں کو کہ میری ذات، میرے وجود کے بارے میں تم کیا کہتے ہو۔ جب انہوں نے اتفاق کر لیا تو پھر فرمایا
کہ یہ میرا مشن ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. یہ پیغمبر کی بات تھی، یعنی پیغمبر کا پیغام تھا. ذات کو تو سب نے مانا، اور پیغمبر کی بات جب آئی تو پھر جماعتیں مختلف ہو گئی. اللہ اکبر، کچھ ماننے والے ہو گئے، کچھ نہ ماننے والے. تو اس لیے جو ماننے والے ہو گئے وہ صحابہ بن گئے، وہ مسلمان بن گئے. جو نہ ماننے والے ہو گئے وہ منکر ہو گئے، وہ کافر ہو گئے. محمد الرسول اللہ، محمد پیغمبر کی ذات ہے، رسول اللہ پیغمبر کی بات ہے، والذین معہ پیغمبر کی جماعت ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ دو جماعتیں ہیں جو اس وقت پیغمبر کی بات سن کر کے بن گئی تھی. ایک منکروں کا ٹولہ، وہ کافر ہو گئے، اور ایک ماننے والوں کا ٹولہ، وہ رحماء بینہم. یہ صحابہ کرام کی دو صفات کا تذکرہ ہے. یہاں فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، صحابہ وہ ہیں جو کافروں کے بارے میں تو سخت دل رکھتے ہیں، رحماء بینہم، اور آپس کے اندر یک جان ہے، آپس کے اندر ایک کچھ ہے. یعنی آپس کے اندر نرم دل ہیں اور کافروں کے بارے میں بولو سخت دل. یہ کس کی صفت کا تذکرہ ہے؟ پیغمبر کی جماعت کی صفات کا تذکرہ ہے، پیغمبر کی جماعت کا. اور یہ تذکرہ کہاں ہے؟ یہ کسی مولوی یا پیر کی بات نہیں، یہ اللہ کے قرآن کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی صفات کا تذکرہ کیا ہے کہ صحابہ میں دو کوالٹیاں پائی جاتی ہیں، اور وہ کون سی ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ کافروں کے بارے میں بہت سخت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ آپس کے اندر بہت نرم ہے. یعنی اپنے کے سامنے جھک بھی جاتے ہیں اور کافر کے سامنے کٹ تو جاتے ہیں مگر جھک نہیں سکتے. مثال کے طور پر کئی صحابہ ہیں نا، تو آپس کے اندر باپ بیٹے کو کہتے ہیں، بیٹا کہتا ہے بیٹا کافر ہے، باپ مسلمان ہے، اور بیٹا کہتا ہے آپ میرے ابو تھے، میری تلوار کی زد میں تم آئے، میں نے آپ کو باپ سمجھ کر کے چھوڑ دیا. لیکن باپ کیا کہتا ہے جو مسلمان ہے؟ وہ کہتا ہے بیٹا اگر میری تلوار کی زد میں تو آتا تو میں تجھ کو معاف نہ کرتا. یعنی کافروں کے بارے میں اتنے متشدد ہے، سخت ہے. اور آپس میں، اور ہم تھوڑی تھوڑی اپنی بھی اصلاح کرتے جائیں. ہمارا آج رواج بالکل الٹ ہے، ہم اپنے کے بارے میں سخت ہو گئے ہیں اور کافروں کے بارے میں نرم ہو گئے. ہم کشامدی بن گئے ہیں بھائی، کشامدی. ہمارے عقائد میں کمزوری آ گئی، ہم کشامتی بن گئے، ان کی کشامت کرتے ہیں، کشامت برآمد کرتے ہیں، اور اپنوں کے ساتھ پورا جھگڑا کرتے ہیں. تو اس لیے اپنے آپ کو ہمیں سنوارنا چاہیے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رحماء بینہم، آپس میں نرم دل تھے، آپس میں ایک تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی رشتہ داریاں ہیں. اور یہ ایک کمیونٹی سمجھ لو، یا ایک فیملی سمجھ لو، یا صحابہ اور حضور کا ایک گھر سمجھ لو، یا ایک برادری، قوم، فیملی، یعنی سب کچھ آ جاتا ہے کہ یہ ایک گھرانے کے لوگ ہیں. مثال کے طور پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کرنے کے بعد آقا کے مصلی کا وارث کون بنا؟ اس کے مصلی پہ نماز کس نے پڑھائی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے نا، پردہ کر گئے، تو پھر اس کے مصلی کا وارث کون بنا؟ سارے بولو. اس نشست کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے بات کر لی جاتی ہے، جلسہ نہیں ہے نا، ایک دوسرے سے بات کر لی جاتی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، پردہ فرمانے کے بعد آقا کے مصلی کے وارث کون بنے؟ ابو بکر صدیق، سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمازیں کس نے پڑھائیں؟ صدیق اکبر نے. آقا کی جو حکومت تھی، حکومت کی خلافت کس نے سنبھالی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. آپس میں کوئی فرق رہ گیا؟ اسی کو ملتا ہے نا اختیار بعد میں، یا وہی جانشین بنتا ہے نا جو بالکل قریب والا ہو. پتہ یہ چلا کہ صدیق اور آقا کا قرب بہت زیادہ تھا،
اور اس کے بعد پھر ابو بکر صدیق اور آقا کی رشتہ داری بھی ہے. وہ رشتہ داری کیا ہے؟ صدیق اکبر کی بیٹی حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے. تو آپس کے اندر رشتہ کیا ہو گیا؟ صدیق اکبر سسر بن گئے نا، بولو نا، بات سمجھ آ رہی ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے داماد بن گئے. اب صدیق سسر ہے اور آقا داماد ہیں. صدیق کی بیٹی حضور کی بیوی ہے، حضور کے گھر میں ہے. جب صدیق آتا ہے تو وہ ڈائریکٹ دستک دیے بغیر آقا کے گھر میں آ جاتا ہے، کیونکہ آقا صدیق اپنی بیٹی کے گھر آ رہا ہے اور باپ کو بیٹی کے درمیان پردہ نہیں ہوتا. صدیق وہ ہے جو بغیر دستک کے پیغمبر کے گھر آئے. یہ کتنی بڑی قربت والا معاملہ ہے نا، معاملہ قربت والا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے چلے گئے، انتقال پر ملال ہو گیا. اس کے بعد مصلی کا وارث کون بنا؟ بولو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. اب حضرت عمر کو اس لیے مصلی ملا ہے نا کہ وہ صدیق کے قرب والے تھے، بالکل قریبی تھے، اس لیے ملا ہے نا. اور آپس کے اندر آقا کے ساتھ رشتہ داری عمر کی کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی جس کا نام حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے اور پیغمبر کی بیوی ہے. یعنی رشتہ وہی جو صدیق اکبر اور حضور کا ہے، رشتہ وہی حضرت عمر اور حضور کا بھی بنتا ہے کہ عمر کی بیٹی حضرت حفصہ اور پیغمبر کی بیوی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ عمر سسر ہے، بولو پیغمبر داماد ہے. اب حضرت عمر آ رہے ہیں اپنی بیٹی کے گھر، پیغمبر کے گھر، کیا ان کو دستک دینا پڑے گی؟ کوئی پردہ ہے؟ پیغمبر اور صدیق اور عمر کا یہ تعلق ہے. اب تم یہ بتاؤ ان کے درمیان کوئی فرق رہ گیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے، انتقال پر ملال ہو گیا، اس دنیا کو خیر باد کہہ گئے. ہر کسی نے جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے. حضرت عمر کے بعد مصلی کے وارث کون بنے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. خلافت بھی کن کو ملی؟ حضرت عثمان غنی کو. اور ایک بات یاد رکھنا، یہ ہمارا اسلام کا طرز ہے کہ جس کو مصلی امامت ملے اسی کو خلافت کی امارت ملتی ہے. یہ بھی یاد رکھنا، یہ مصلی اور خلافت یہ دنیا والوں نے الگ کیا ہے. دین کا اصول آج بھی یہی ہے کہ تمہارا وقت کا جو حکمران ہونا چاہیے وہ تمہاری جامع مسجد کا امام اور خطیب ہونا چاہیے. حضرت عثمان نے مصلی سنبھال لیا، خلافت سنبھال لی. ایک تو حضرت عثمان کا حضور کے ساتھ رشتہ وہی ہے جو میرا اور آپ کا ہے، کلمے والا. اللہ کے پیغمبر نبی ہیں، حضرت عثمان امتی ہیں، ہم بھی پیغمبر نبی ہیں اور ہم امتی ہیں. لیکن ایک دوسرا رشتہ، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عثمان کے نکاح میں ہیں. تو آپس کے اندر عثمان اور آقا کا رشتہ کیا بنا؟ سسر کون ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ داماد ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سسر ہیں. تو اب ترتیب بدل گئی نا. حضرت صدیق اور عمر آقا کے سسر تھے اور حضرت عثمان پیغمبر کا داماد ہے. اور پھر دوسری بات، جب رقیہ کا انتقال ہو گیا تو پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری لاڈلی بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے کیا. تو سمجھو کہ عثمان دوہرا داماد ہو گیا. اب کوئی فرق رہا آپس میں؟ اب دیکھو، جب حضرت عثمان باہر سے آئیں آقا کے گھر میں تو آقا تو ان کے سسر ہیں
اور سسر بمنزل باپ کی ہوتا ہے، ماں باپ، ماں ساس ماں اور سسر باپ، تو داماد آئے تو والدین سے کوئی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے؟ دستک دیے بغیر آقا کے گھر میں عثمان آ سکتا ہے، آتا رہا ہے۔ حضرت عثمان کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد امامت کا وارث کون بنا؟ حضرت پیر علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے۔ اب حضرت علی کا رشتہ ایک تو وہ ہے حضور کے ساتھ جو میرا اور آپ کا بھی ہے، یعنی حضور نبی ہیں اور حضرت علی امتی ہے، کلمہ گو ہے، مسلمان ہے۔ لیکن ایک دوسرا رشتہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سگے کزن ہیں، جس کو فرسٹ کزن کہتے ہیں، یعنی سگے چچا کے بیٹے ہیں۔ اور تیسرا رشتہ حضور کی بیٹی ہے اور لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں۔ سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی چھوٹی بیٹی حضرت رقیہ، حضور کی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم، حضور کی چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ حضور کا شجرہ ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کو یاد رکھیں۔ ہمارے اتنے سارے بچوں کو بھی یاد ہونا چاہیے، مگر ہم اس سے غافل ہیں، ہمارے عقائد و نظریات سے ہم ناواقف ہیں۔ حضور نے اپنی لاڈلی بیٹی کا رشتہ حضرت علی المرتضیٰ کو دیا۔ فاطمہ الزہرا پیغمبر کی بیٹی ہے، حضرت علی کی بیوی ہے۔ رشتہ کیا بنا آپس میں؟ حضور سسر ہیں اور حضرت علی داماد ہیں۔ تو اب دیکھو حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، یعنی حضرت زینب کے جو شوہر تھے ان کا نام تھا حضرت ابو العاص، یعنی پیغمبر کا بڑا داماد حضرت ابو العاص، اس کے بعد حضرت عثمان، اس کے بعد حضرت علی۔ تو داماد 3 ہو گئے اور بیٹیاں 4 ہیں۔ بیٹیاں 4 ہیں اور داماد 3 ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت عثمان کے گھر آقا کی 2 بیٹیاں ہیں، تو اس لیے 3 داماد ہو گئے۔ تو اب جو سسر کا رشتہ ہوتا ہے وہ داماد سے زیادہ قابل قدر ہوتا ہے، کیونکہ سسر بمنزل والد کی ہوتا ہے اور داماد بمنزل بیٹے کی ہوتا ہے۔ اب دیکھو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر، جس طرح ان کا مرتبہ اعلیٰ تھا، آقا کے ساتھ رشتہ بھی اسی طرح عزت والا ہے کہ وہ آقا کے سسر ہیں، بولو نا، سسر ہیں۔ اور حضرت عثمان اور حضرت علی کا جو ہے وہ ان سے تھوڑا سا مرتبہ کم تھا، تو ان کا رشتہ بھی آقا سے وہی ہے، وہ بمنزل داماد کے ہیں۔ یعنی حضرت صدیق اور حضرت عمر آقا کے بمنزل باپ کے ہیں رشتے کے اعتبار سے، اور حضرت عثمان اور حضرت علی آقا کے بمنزل بیٹے کے ہیں رشتے کے اعتبار سے۔ باقی تو پیغمبر بعد از خدا تو ہی کی سب مختصر، باقی تو مرتبہ ان کا اتنا اعلیٰ ہے کہ وہ جو ہے وہ لوگوں کیا، امت کیا، انبیاء کے بھی امام ہیں، یعنی رب کے بعد مرتبہ میرے آقا کا ہے۔ لیکن یہ آپس کے اندر جو صحابہ کی ان کے درمیان رشتہ داریاں اور قرب ہے وہ یہ ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی رشتوں کی؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا یہ آپس کے اندر ہم اگر کسی کو توڑیں یا اس رشتے سے نکالیں تو ہم نکال سکتے ہیں؟ نہیں۔ ہماری جرت ہے کہ ہم نکال سکتے ہیں؟ نہیں۔ یہ رشتے کب کے ہوئے ہیں؟ یہ آج سے 1400 سال پہلے کے رشتے ہوئے اور کیے کس نے؟ کس نے کیے ہوئے ہیں؟ آقا نے کیے ہوئے ہیں نا، صحابہ کے ساتھ حضور نے کیے ہوئے ہیں۔ اور پھر یاد رکھو یہ رشتے صرف حضور نے بھی نہیں کیے، بلکہ کس نے کیے ہیں؟ یہ خود خدا نے کیے، یہ خود خدا نے کیے ہیں۔ اس کی وجہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب رشتہ ہونے لگا تو پیغمبر کو تصویر دکھائی گئی جبرائیل کے ذریعے۔ آقا فرماتے ہیں صدیق کی بیٹی عائشہ کی مجھے تصویر دکھائی گئی، جبرائیل نے دکھائی کہ اس کے ساتھ آپ کا ہم نکاح کرنے والے ہیں، آپ پیغام بھیجو۔
تو اس کا مطلب ہے کہ جبرائیل کو بھیجا خود خدا نے ہے۔ حضرت عثمان کے نکاح میں جب رقیہ آئی، رقیہ فوت ہو گئی، عثمان مارے مارے گلیوں میں پھرتے ہیں۔ آقا نے بلایا، عثمان کیا بات ہے، تم کیوں پریشان ہو، کون سی بات ہو گئی؟ تو حضرت عثمان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ایک بڑے گھرانے کا داماد تھا۔ آقا سے بڑا کوئی گھرانہ ہے دنیا میں؟ نہیں۔ یا رسول اللہ میں ایک بڑے گھرانے کا داماد تھا، مجھے اپنے اوپر بڑا فخر تھا کہ میں بڑے گھرانے کا داماد ہوں، کوئی پردہ نہیں تھا، آتا جاتا تھا بغیر پردے کے۔ عجم سے لوگ آتے، دیہاتی لوگ دور سے آتے آقا کی مجلس میں، مجھے آقا کے گھر میں آتے جاتے دیکھتے، سمجھتے یہ کوئی ان کے گھر کا فرد ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارا اپنے لیڈر سے، اپنے پیر سے، اپنے عالم دین سے پردہ نہ ہو، ہم آتے جاتے جائیں تو بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن دنیا کا اس سے بڑا کوئی پیر نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی لیڈر نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی امیر نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی قائد نہیں ہے۔ حضرت عثمان نے عرض کی مارا مارا تو اس لیے پھرتا ہوں کہ آقا میری بیوی رقیہ فوت ہو گئی تو آپ سے وہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور نے فرمایا عثمان میری دوسری بیٹی ام رقیہ کا نکاح عرش کے اوپر تیرے ساتھ رب نے کر دیا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ پیغمبر کے رشتے خود خدا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کا شوہر، پیغمبر کا سسر اگر بنا ہے صدیق تو خود خدا نے بنایا ہے۔ اگر عمر آقا کا سسر بنا ہے تو خود رب کائنات نے بنایا ہے، اور اگر عثمان و علی پیغمبر کے داماد بنے ہیں تو خود رب نے بنائے، خود رب نے بنائے۔ تو اس لیے جب امی عائشہ صدیقہ کے اوپر الزام لگا تھا نا، تیسری دلیل دیتا ہوں کہ آقا کے رشتے خود خدا کرتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت امی عائشہ پر مخالفین نے الزام لگایا تو کسی نے کوئی بات کی، کسی نے کوئی بات کی، لیکن حضرت عمر نے آقا کے سینے پہ، دل پہ ہاتھ، یعنی دل کو اطمینان دلانے کے لیے ایک سوال کیا۔ آقا نے فرمایا عمر تو مشورہ دے، اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ لیکن حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ ایک سوال ہے۔ آقا نے فرمایا سوال کرو میں جواب دوں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ آقا آپ سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ عائشہ کے ساتھ رشتہ تم نے خود کیا تھا یا رب نے کیا تھا؟ تو اس وقت اللہ کا قرآن کہتا ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب نے کیا تھا۔ تو پھر عمر نے عرض کیا رسول اللہ رب نے کیا تھا تو پھر رب نے دیکھ سوچ سمجھ کر کے آپ کے ساتھ رشتہ کیا ہے، آپ کے بستر پہ کوئی ایسی عورت نہیں آ سکتی۔ بک گئی گل سائی کوئی تھوڑی سننی پندی ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رشتے کیے گئے ہیں وہ رشتے عرش کے اوپر رب نے کیے ہیں، رب نے کیے ہیں۔ ان کے درمیان کوئی اختلاف کرے بھی تو کر نہیں سکتا۔ اور جی میں آدھے نا میاں کد تو وڈی گل پیا کرے نا، کوئی اگر ایو جی چگل مرے سی نا تو انہوں اگلے یہ جواب دے سن بھائی تو کد تو وڈی گل پیا کرے نا۔ یعنی آقا کے جو رشتے آپس کے اندر طے ہو گئے۔ اور پھر حضرت علی اور حضرت عمر کا ایک رشتہ ہے جو حافظ عمر علی صاحب نے شعر کے اندر بیان کیا، آپ نے توجہ کی ہے یا نہیں کی؟ اشعار وہ سنے کرو جس کے اندر عقائد ہیں، اور کتنے سارے اشعار ہیں، ایسے شاعر موجود ہیں جو شعر و شاعری کے اندر اپنے عقائد و نظریات بیان کر کے جاتے ہیں۔ حضرت علی اور حضرت عمر کا ایک رشتہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا پیغمبر کی لاڈلی بیٹی ہے، اور حضرت علی حضرت فاطمہ کی موجودگی میں کسی اور عورت سے نکاح کرنا چاہ رہے تھے، لیکن آقا نے روک دیا، فرمایا نہیں میری بیٹی کی موجودگی میں تم کہیں اور شادی نہیں کر سکتے دوسری۔ جب فاطمہ اس دنیا سے چلی گئی اس کے بعد حضرت علی نے کئی سارے نکاح کیے ہیں، لیکن جو فاطمہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں اس کے بطن اطہر سے 3 بیٹے پیدا ہوئے ہیں اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں۔ اور 3 بیٹے کون سے ہیں؟ ایک حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ،
اور تیسرے حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی جس کا نام حضرت ام کلثوم ہے، اور وہ ام کلثوم جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے پیدا ہوئی ہے، اس بیٹی کا رشتہ حضرت علی نے حضرت عمر کو دیا ہے، اور حضرت علی سسر بنے اور حضرت عمر داماد بنے ہیں۔ کوئی اختلاف ہوتا تو پیر علی شیر خدا اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت عمر کو دیتے؟ کوئی دشمنوں میں دھیاں دا رشتہ دیندہ ہے؟ کوئی دشمنی ہوئے، کوئی اختلاف ہوئے، بات میں نے یہی سمجھانی ہے کہ رحماء بینہم اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور عقیدے پہ قرآن تصدیق کر رہا ہے کہ صحابہ آپس میں ایک تھے، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا۔ جو اختلاف بتاتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ہم قرآن پہ یقین رکھتے ہیں، قرآن سچا ہے۔ دنیا ساری جھوٹ بول سکتی ہے لیکن قرآن سچا ہے۔ قرآن منون، جس کے زیر اور زبر کے اندر بھی غلطی نہیں ہو سکتی، اور آج تک نہیں بلکہ قیامت کی صبح تک قرآن کا محافظ خود رب ہے، اور جس کی محافظت یعنی حفاظت رب کرے اس کے درمیان کوئی ذرا برابر بھی شک و شبہ کی بات باقی نہیں رہتی۔ تو اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے صحابہ آپس میں ایک ہے۔ تو اب دیکھو، آج سے 1400 سال پہلے اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی لاڈلی بیوی سیدہ فاطمہ الزہرا کے بطن اطہر سے پیدا ہونے والی لاڈلی بیٹی کا اگر لائق شوہر سمجھا ہے تو حضرت علی نے عمر کو سمجھا ہے۔ تو اب دیکھو رشتہ کتنا آپس میں گوڑا ہو گیا نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے ریلت فرما گئے، پردہ فرما گئے، شہید ہو گئے۔ اس کے بعد امامت کا وارث بنے ہیں ان کے بڑے بیٹے حضرت سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 6 مہینے یاد رکھو خلافت انہوں نے بھی سنبھالی ہے، حکومت بھی سنبھالی ہے، مسجد نبوی کا مصلی بھی سنبھالا۔ ٹھیک ہے، حضرت حسن کا رشتہ آپ جانتے ہو کہ پیر علی کے بیٹے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، یعنی اولاد علی ہیں اور آل نبی ہیں۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلافت سنبھالی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھالی۔ وہ صحابی جو کاتب وحی ہے، آقا منبر پہ بیٹھتے تھے، اللہ قرآن نازل کرتا تھا، جبرائیل فرشتہ لے کر کے قرآن آتا تھا، پیغمبر منہ سے بولتے تھے، معاویہ قدموں کے نیچے بیٹھ کر کے قرآن کو لکھتا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب قرآن اتنا مضبوط کتاب ہے تو لکھنے والے راوی وہ جو ہے وہ کاتب وہ کتنے مضبوط اور قابل اعتماد ہوں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سنبھالی، اور ان کا رشتہ حضور کے ساتھ کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ کی ایک بہن ہے جس کا نام حضرت سیدہ ام حبیبہ ہے، اور وہ پیغمبر کی بیوی ہے۔ یہ باتیں یاد رکھو، یہ باتیں بڑی قیمتی ہیں، یہ کوئی نہیں آپ کو بتائے گا۔ حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے اور اس کا نام حضرت ام حبیبہ ہے، اور وہ ام حبیبہ پیغمبر کی بیوی ہے۔ اب پیغمبر اور معاویہ کا رشتہ کیا بنتا ہے؟ پیغمبر بہنوئی ہے اور معاویہ سالہ ہے، معاویہ سالہ اور پیغمبر بہنوئی ہے۔ اب حضرت امیر معاویہ آئیں تو پیغمبر کے گھر اپنی بہن ام حبیبہ کے گھر آئیں، کیا ان کو دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا؟ بھائی بہن کے گھر آئے تو درمیان میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے؟ کوئی آڑ نہیں ہے نا۔ تو اس لیے ان کے رشتے آقا کے ساتھ بڑے مضبوط ہیں، رشتے بڑے مضبوط ہیں۔ اسی لیے ہم صحابہ کرتے ہیں کہ وہ پیغمبر کے ساتھ جڑے ہوئے اس طرح ہیں کہ ان کو کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ پھر ہمیں غصہ آتا ہے جب ان پر تنقید ہوتی ہے کہ یار کیوں کوئی تنقید کرے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹے ہوئے اس طرح ہے۔ اور پھر دیکھو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سوئے ہوئے ہیں تو مجھے بتاؤ کیوں کوئی عام جگہ ہے؟ جو روضہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، روضہ اقدس ہے، مدینہ منورہ کے اندر
جہاں میرے آقا آرام فرما رہے ہیں وہ کوئی عام مٹی ہے، وہ کوئی عام جگہ ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ ایک جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کا ٹکڑا ہے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ جہاں کا خمیر ہوتا ہے وہاں پہ، اور اللہ کا قرآن یہی کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے پیدا ہی آپ کو یہیں سے، یعنی یہاں سے مٹی اٹھا کے بنایا، پھر یہی ہم لوٹا رہے ہیں، پھر واپس ہم کو اٹھائیں کہ بھی قیامت کے دن یہیں سے۔ تو پتہ یہ چلا کہ وہاں کی مٹی تھی، وہاں پہ پہنچی، صدیق اکبر کی انتقال ہو گیا، آقا کے قدموں کے نیچے سوئے ہوئے ہیں، آقا کے ساتھ یہی حضور سوئے ہوئے ہیں، اسی روضہ اقدس میں صدیق اکبر بھی سوئے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ صدیق کی مٹی بھی جب رب نے صدیق کو بنایا تھا تو وہیں سے اٹھائی تھی، واپس لوٹا دیا، قیامت کے دن وہیں سے اٹھائیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ جنت کی مٹی سے ان کا وجود بنا تھا۔ اور پھر حضرت عمر جب اس دنیا سے جانے لگے تو اس وقت 44 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے حضرت عمر، 44 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے۔ پیغام بھیجا، اپنے بیٹے عبداللہ کو بھیجا، عبداللہ اما عائشہ صدیقہ سے عرض کر کے تیرا بیٹا عمر 2 گز زمین مانگ رہا ہے قبر کے لیے۔ اللہ اکبر، کون عمر جس نے زمین کے اوپر رب کی زمین پہ رب کا نظام اتنا نافذ کیا ہے کہ جس کو عدالت کے ساتھ دنیا جانتی ہے، کہ حضرت عمر نے انصاف قائم کیا، اتنا انصاف قائم کیا کہ اگر کوئی دریا بند ہو جائے تو اس کو بھی عمر خط لکھے کہ تو کیوں بند ہو گیا ہے، رب کی مرضی سے چلنا ہے۔ عمر نے زمین کے اوپر انصاف قائم کیا تو عمر کے خط سے دریا بھی چل پڑتا ہے۔ ہمیں عمر کا حکم مانتی ہیں، آگ عمر کا حکم مانتی ہے۔ ایک اماں بوڑھی آ جائے کہ میرا تیل نیچے ڈول گیا، زمین نے پی لیا، نکل لیا، تو عمر وہاں پہ جا کر کے عصا مارے تو زمین تیل کو بھی اگل دے۔ اس عمر کا انصاف اس دنیا پہ مشہور ہے۔ اور وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب آخری وقت تھا پیغام بھیجا اور فرمایا بیٹے کو کہ اماں عائشہ صدیقہ کو یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے، چونکہ وقت کے امیر تھے، ابھی زندہ تھے تو امیر تھے نا، لیکن یہ پیغام، یہ جملے، یہ لفظ نہیں ملتے روایت سے۔ فرمایا بیٹا جا امی عائشہ کو عرض کر کے تیرا بیٹا عمر تو اسے قبر کی زمین مانگتا ہے، میرا جی کرتا ہے جس پیغمبر کی میں نے زندگی خدمت کی ہے اب مروں، اس دنیا سے چلا جاؤں، آنکھیں بند ہو تو پیغمبر کے ساتھ جا کر کے سو جاؤں۔ جی کرتا ہے نا، سب کا جی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس وقت عبداللہ جب گیا تو اس وقت امی عائشہ صدیقہ سے عرض کیا گیا تو امی عائشہ نے تھوڑا سا سوچا اور پھر اجازت دے دی۔ فرمایا وہاں پہ میرے خامد مدفون ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ میرا باپ مدفون ہے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق۔ مجھے ان دونوں سے شرم کوئی پردہ نہیں تھا، اور میں نے تیسری جگہ اپنے لیے قبر کے لیے لیک رکھی تھی کہ یہاں میری قبر بنے گی، لیکن عمر اگر کہتا ہے تو میں عمر کے لیے یہ جگہ وقف کر دیتی۔ تو اب رشتہ ہمارا حضور کی بیویوں کے ساتھ کیا ہے؟ بولو، قرآن کیا کہتا ہے کہ پیغمبر کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ تو اسی طرح جیسے امی عائشہ میری اور آپ کی ماں ہے، اسی طرح عمر کی بھی ماں ہے۔ عمر امتی ہیں، بیٹے ہیں، اور امی عائشہ پیغمبر کی بیوی ہونے کی حیثیت سے ماں ہے، اور وہ حجرہ امی عائشہ صدیقہ کا تھا، اور اس حجرے کی مالک امی عائشہ صدیقہ تھی۔ وہ عمر جس نے 2 گز زمین بھی مالکہ سے مانگ کر کے لی ہے کہ وہاں پہ اگر اجازت ہوگی تو مجھے دفن کرنا۔ اس عمر پہ بھی کوئی انگلی اٹھائے تو پھر اس کی عقل پہ بھی ماتم ہے۔ تو حضرت عمر نے 2 گز زمین۔ اور اب آپ یاد رکھو، جو ماں ہوتی ہے نا، حلالی بیٹے پہ جان بھی قربان کر دیتی ہے کہ نہیں کر دیتی؟ اور ماں کی تعریف بھی حلالی بیٹے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اب یاد رکھو، حضرت عمر کو اگر امی عائشہ صدیقہ نے 2 گز زمین قبر کے لیے دی ہے تو وہ جگہ عام نہیں ہے۔ امی عائشہ نے اپنے بیٹے کو جنت کا ٹکڑا دیا ہے، جنت کا ٹکڑا دیا ہے۔
ماں نے اپنے بیٹے پہ جنت کا ٹکڑا قربان کر دیا ہے. یہ وفائیں ہیں آپس کے اندر ماں اور بیٹوں کی. کوئی اختلاف نظر آتا ہے؟ نظر آتا ہے کوئی اختلاف؟ حضرت عمر کو وہاں پہ سلا دیا گیا. اب پتہ یہ چلا کہ جہاں عمر سوئے ہوئے ہیں عمر کی بھی مٹی رب نے بناتے ہوئے یہیں سے اٹھائی تھی. تو اب جنت کے ٹکڑے کے اندر گویا کہ جنت کے اندر جہاں آقا آرام فرما رہے ہیں وہاں صدیق اور عمر بھی آرام فرما رہے ہیں. جہاں سے آقا اٹھیں گے وہاں سے صدیق اور عمر بھی اٹھیں گے. اور پھر روایت کے اندر کیا آتا ہے کہ آقا نے فرمایا ہر نبی کے 2 مشیر ہوتے ہیں. میرے 2 وزیر زمین پہ ہیں، فرش پہ 2 وزیر عرش پہ ہیں. جو عرش پہ ہیں وہ جبرائیل اور میکائیل ہیں، اور جو زمین پہ میرے 2 وزیر ہیں نا وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہیں. اللہ اکبر. جب قیامت کا دن ہوگا قبر کھولی جائے گی، آقا اٹھیں گے چلیں گے، ایک طرف دائیں طرف صدیق ہوگا، بائیں طرف حضرت عمر ہوگا. اب جو جنت کے اندر سوئے ہوئے ہیں اب کوئی تنقید کا کسی کو حق رہ جاتا ہے؟ باقی کوئی رہ جاتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو صحابہ کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں تھا. مولانا صاحب معاویہ صاحب اس دن تقریر میں یہ فرما رہے تھے، روایت بیان کر رہے تھے کہ پوری دنیا صدیق کو دیکھتی ہے چونکہ امیر المومنین ہے. صدیق حضرت علی کو دیکھتے ہیں. صدیق سے پوچھا گیا صدیق ہم تیری طرف دیکھتے ہیں تو علی کی طرف کیوں دیکھتا ہے؟ صدیق نے فرمایا آقا نے فرمایا تھا کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. تو پتہ یہ چلا کہ درمیان میں کوئی اختلاف. حضرت علی نے امیر المومنین صدیق کو مانا ہے، امامت کے اوپر مصلی کا وارث صدیق کو مانا ہے، پیچھے حضرت علی نے نمازیں پڑھی ہیں، یعنی علی نے صدیق کو مانا ہے اور صدیق نے بھی پھر علی کو ماننے کی حد کر دی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور آخری بات ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد حضرت علی شیر خدا ساتھ ہیں، مسجد کے دروازے پہ گئے. مسجد نبوی کے دروازے سے باہر پاؤں رکھا، سامنے پلاٹ تھا، وہاں بچے کھیل رہے تھے. صدیق نے ایک بچے کی طرف اشارہ کیا، اس کو اٹھایا، سینے سے لگایا، اس کو چوما، اس کو سونگا، پھر اس کو پیار دیا، سر پہ ہاتھ رکھا اور نیچے چھوڑ دیا. حضرت علی نے فرمایا امیر المومنین آپ بھول تو نہیں گئے؟ یہ بچہ کس کا ہے؟ آپ بھول تو نہیں گئے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ اولاد علی ہے اور آل نبی ہے. یہ بیٹا علی کا ہے، چہیتا نبی کا ہے، اور اس کو حضرت حسین کہتے ہیں. صدیق اکبر وقت کا امیر المومنین بچے کو اتنی محبت دے، پیار دے، چومے، سینے سے لگائے، کوئی اختلاف نظر نہیں. حضرت عمر 44 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے. یہ پاکستان تو شاید 3 لاکھ بھی نہ بنے، پاکستان کا ٹکڑا، اور حکمران اتنے جو ہے وہ ناز و نخرے کرتے ہیں. حضرت عمر 44 لاکھ مربع میل کے حکمران تخت پہ بیٹھے ہیں. اپنا بیٹا عبداللہ دوڑ کے آیا اور آ کر کے کہنے لگا ابا جان ہم بچے کھیل رہے تھے، حضرت حسین بھی کھیل رہا تھا ہم سے، اور حضرت حسین نے کوئی بات ہو گئی تو حضرت حسین نے مجھے ایک بہت بڑا تانا دیا اور وہ کہنے لگا چپ کرو غلام کے بیٹے. اللہ اکبر. غلام کے بیٹے. مجھے سمجھ نہیں آئی، وقت کے حکمران ہم ہیں، اقتدار ہمارے پاس ہے، اور حسین مجھے دھمکی دے کہ او غلام کے بیٹے. حضرت عمر نے فرمایا بیٹا دوڑ کے جا، جو بات حسین نے زبان سے کہی ہے وہ پرچی پہ لکھوا کے لا. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ گئے، حضرت حسین سے عرض کی کہ وہ جملے ذرا لکھ کے پرچی پہ دے دو. حضرت حسین نے اسٹامپ لکھ کے دے دیا کہ میرے غلام کے بیٹے، یعنی غلام کے میرے نانے کے غلام کے بیٹے. تو گویا کہ حضرت عمر ہمارا غلام ہے اور تم غلام کے بیٹے ہو. یہ پوری تفصیل لکھ کے دے دی. حضرت عمر کے پاس عبداللہ پہنچا تو حضرت عمر نے وہ چٹ کو سینے سے لگایا، آنکھوں سے آنسو آ گئے اور فرمانے لگے جب میں عمر اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرے کفن کے ساتھ یہ حسین کا جو میرے اوپر غلامی کی تصدیق کا اسٹامپ لکھ کر کے حسین نے دیا ہے، یہ تصدیق ہے کہ میں آل نبی اور اولاد علی کا
نوکر اور غلام ہوں، یہ اسلام میری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر اتنے بڑے حکمران وقت کے، اور پھر آل نبی اور اولاد علی کی غلامی کی تصدیق پہ نجات سمجھتے ہیں۔ درمیان میں کوئی اختلاف نظر آتا ہے؟ کوئی آتا ہے؟ بتاؤ مجھے، شاید مجھے نہ آتا ہو، تجھے آتا ہو۔ کوئی آتا ہے؟ آپس میں رحماؤ بین اللہ کا قرآن کہتا ہے آپس میں ایک تھے۔ کون ہوتا ہے جو درمیان کے اندر دراریں ڈالتا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، حضرت حسین آئے جنازہ پڑھ کے دیہات سے پڑھا کے، اونٹنی سے اترے، حضرت حسین کے چہرے پہ خاک لگی ہوئی تھی، پاؤں پہ خاک تھی، مٹی لگی ہوئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی پگڑی یا کندھے کے اوپر سے صافہ اتار کر کے حسین کا چہرہ صاف کیا، چوما، اور پھر پاؤں صاف کیے اور دبانے لگے۔ اور ابو ہریرہ وہ صحابی ہیں جو سب سے زیادہ روایات کے راوی ہیں۔ تو ابو ہریرہ کو حضرت حسین رو کر کے کہنے لگے آپ تو ہمارے چچا کی طرح ہیں، آپ میری خدمت نہ کریں، میں آپ کی خدمت کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم نے آقا کی زبان سے سنا ہے جو حسین پہ راضی ہے اس پہ رب راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو حسین سے محبت کرتا ہے اس پہ اللہ راضی کرتا ہے، راضی ہو جاتا ہے۔ کوئی درمیان میں اختلاف نظر نہیں آتا یار۔ حضرت عمر ایک چوک پہ کھڑے ہیں، ادھر سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین کو کندھوں پہ اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں۔ حضرت عمر مسکرا کر کے کہتے ہیں کہ سوار کتنے اچھے ہیں۔ آقا نے فرمایا عمر سواری کتنی اچھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی سیدہ فاطمہ الزہرا اس دنیا سے انتقال کر گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس کے 6 ماہ بعد صرف 6 ماہ بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بھی اس دنیا سے انتقال کر گئی۔ اور وہ فرماتی تھی زندگی کے اندر کہ جب سے میرے باپ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے نا، پردہ فرمایا، میرے اوپر دکھوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ آج باپ چلا جائے بیٹی سے برداشت نہیں ہوتا، اور فاطمہ جیسی بیٹی ہو اور پیغمبر جیسا باپ ہو تو بیٹی پہ کیوں نہ دکھ آئے؟ تو فرمایا اتنے دکھ آ گئے، میرا دل ٹوٹ گیا، یہاں تک کہ دن کو بھی مجھے رات نظر آتی ہے۔ 6 ماہ کے بعد دکھوں سے لت پت حضرت فاطمہ اپنے باپ کی محبت میں اس دنیا سے چل بسی۔ حضرت علی دوڑ کر کے آتے ہیں، عرض کرتے ہیں صدیق اکبر کو امیر المومنین میری بیوی فاطمہ تو زہرا اس دنیا سے چلی گئی ہیں، آپ نے جنازہ پڑھانا ہے، آئیں اور جنازہ پڑھائیں۔ کوئی اختلاف ہوندا تو حضرت علی اپنی بیوی دا صدیق کو جنازہ پڑھیں گا؟ بولو صدیق کو جنازہ؟ یہ وہ باتیں ہیں جو میں اتھنٹک کر رہا ہوں، یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کی کوئی بندہ رد نہیں کر سکتا، میں وہ دلائل آپ کو دے رہا ہوں۔ اور میرا عنوان کیا ہے کہ رحماء بینہم، یار صحابہ کے درمیان میں کوئی اختلاف نظر نہیں آتا۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی ہے، علی کی پیاری بیوی ہے، وہ انتقال کر گئی، آگے سے جنازہ صدیق پڑھا رہے ہیں، پیچھے سے مقتدی صف اول کے حضرت علی نظر آتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں، اور وہ 64,65,000 مربع میل کے حکمران تھے۔ بہت بڑی حکومت ان کو ملی، 19 سال اقتدار سنبھالا، جس کو امیر سیاست کہا جاتا ہے۔ وہ امیر معاویہ وقت کے حکمران بیٹھے ہیں، ایک بندہ اجازت لیتا ہے، دعائیں کرے حضرت، دعاؤں کی درخواست ہے، دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھے ہیں، نماز کے بعد اجازت دعا کروانے کے لیے آتا ہے، کدھر جا رہے ہو؟ جی میں جا رہا ہوں عمرہ کرنے کے لیے۔ امیر معاویہ نے اس بندے کو سامنے بٹھا لیا اور ان کو فرمایا کہ جانا مدینے کے اندر، اور جا کر کے ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ایک ایسا شہزادہ بیٹھا ہوگا جو بالکل سادے سے کپڑے ہوں گے، اور اس کے اوپر ایک چادر اوڑھ کر کے خوبصورت آواز میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا درس دے رہا ہوگا۔ اس کے سامنے 2 زانو ہو کر کے بیٹھ جانا، اور اس کو جا کر کے میرا پیغام دینا کہ وہ شام والا معاویہ تجھے سلام کرتا ہے۔ سبحان وقت کا کتنا بڑا حکمران، اور پیغام کے لفظ سنو، جا کر کے 2 زانو ادب سے بیٹھ جانا، اور جا کر کے اس نوجوان کو میرا سلام دینا کہ معاویہ شام والا تجھے سلام عرض کرتا ہے۔ وہ بندہ رو پڑتا ہے، کہتا ہے امیر المومنین بتائیں کہ وہ اتنا بڑا کون ہے کہ جس کے سامنے میں اتنے ادب سے بیٹھوں گا، پھر آپ کا سلام اتنا سادگی میں عرض کروں گا؟ تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا وہ حسین ابن علی ہے۔ سبحان اللہ۔
وہ بندہ گیا جا کر کے دو زانو حضرت حسین کے سامنے مدینہ میں بیٹھ گیا، جا کر کے عرض کرتا ہے کہ وہ معاویہ شام والا تجھے سلام کرتا ہے۔ حضرت حسین مسکرا پڑے، اسی وقت ہاتھ اٹھے اور اللہ سے دعا مانگی، اللہم ہادیا معاویہ، یا رب العالمین معاویہ کو لوگوں کا ہادی بنا، یعنی وہ ہدایت والا ہے، آگے اس کو ہدایت پھیلانے والا بنا اور اس کے علم و عمل کے اندر برکت عطا فرما۔ معاویہ کی محبت دیکھو، آگے حضرت حسین کی محبت دیکھو۔ کوئی آپس میں اختلاف نظر ہمیں تو نہیں آتا، قرآن پڑھا ہے، حدیث پڑھی ہے، رسول اللہ کا فرمان پڑھا ہے، ہمیں تو کوئی اختلاف نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر، کوئی آپس میں اختلاف نہیں تھا۔ اور ہم کون ہیں؟ ہمارا مسلک کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت۔ ہم اہل سنت کا مطلب پیغمبر کی سنت پہ عمل کرنا، والجماعت کا مطلب پیغمبر کی جماعت کے ساتھ محبت کرنا۔ جماعت سے مراد صحابہ ہیں، جماعت سے مراد اہل بیعت ہیں، اور یہ در والے ہوں یا گھر والے ہوں، یعنی آقا کے یارانے والے ہوں یا گھرانے والے ہوں، صحابہ ہوں یا اہل بیعت ہوں، ہم سب سے محبت برابر کی کرتے ہیں۔ ہمارے لیے ہیں بھی وہ قابل قدر، اور یقیناً ہم ان کے کمی ہیں، غلام ہیں، نوکر ہیں، اور اسے کمی اور نوکر ہونے پہ ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جس کا محبت صحابہ والے بیعت سے ہو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اونچا ہو جاتا ہے، دنیا کی نظر میں اونچا ہو جاتا ہے۔ یہ گھرانہ ایسا ہے، لاجپال ہے، جس نے اس گھرانے سے محبت کر لی وہ سمجھو کہ بہت اونچا ہو گیا۔ کون حسن حسین؟ جب سامنے نظر آئیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کو چھوڑ دیں، ان کو اٹھائیں، ان کو سینے سے لگائیں، ان کو چومیں، ان کو سونگیں اور فرمائیں تمہاری خوشبو جنت کی خوشبو اور تم نوجوان جنتیوں کے سردار ہو۔ اس حسن حسین کو میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ کون حسن حسین کہ اگر پیغمبر کے سجدے کے اندر کندھوں پہ آ جائیں تو پیغمبر سجدہ لمبا کر دیں، ان حسن حسین کو میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ آنکھوں کا نور دل کی چاہت حسین ہے، اسلام کی شناخت غیرت حسین ہے، اور جنت میں حور و قصور ہیں لیکن سردار شباب جنت مولا حسین ہے۔ دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، ان محترم نفوس میں شامل حسین ہے، اور جس نے زبان چوسی محبوب کبریا کی وہ خوش نصیب کامل مرشد حسین ہے، اور قاتل حسین پر ہے لعنت خدا کی آج تک، اور میری زبان پہ آج بھی واہ واہ حسین ہے۔ کافر مرے جو کرتا ہو نفرت حسین سے، عاشق میرا تو مذہب عقیدہ حسین ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ و آل بیت سے محبت نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی چھوڑنا نہ صحابہ کا درد